صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم 10 کلاس، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم کریں گے ترجمۃ القرآن کی سورہ، ہم کریں گے سورہ یونس۔ تو ہم سورہ یونس سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے حساب سے ہم کریں گے ریڈنگ۔ تو ریڈنگ ویسے آپ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں آپ کو ساتھ سمجھائیں گے کہ اس کی اگر ہم ریڈنگ دھیان سے کر لیتے ہیں تو ہمارے ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن اور ایکسٹرا شارٹ کویسچن بھی ہمارے اسی میں سے ہی آ جاتے ہیں۔ اکثر کوئی بچوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ سر آپ ایکسٹرا سوالات نہیں کروا رہے اب، تو بیٹا اس لیے آپ کو یہ جو آپ کی صورت ہے سورہ یونس، اس سے پہلے میں آپ کو پڑھائی ہیں، اس لیے آپ تھوڑی سی ریڈنگ کروا رہے ہیں کہ آپ کو اس میں گائیڈ کر دیتے ہیں۔ جو آپ کے ایکسٹرا سوالات ہوتے ہیں آپ کو اس میں بتا دی جاتی ہیں، تو اب انشاءاللہ ان کا باقاعدگی سے ان کے نشان بھی ساتھ لگوا دیں گے آپ کو، آپ کے ایم سی کوز کے بھی اور آپ کے شارٹ سوالات کے بھی۔ جی، تو سورہ یونس کا تعارف دیکھیں سب سے پہلے۔ سورہ یونس ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں صورت ہے، یعنی کہ ترتیب کے لحاظ سے نا جو سورہ یونس ہے وہ قرآن مجید کی 10ویں صورت ہے، یعنی کہ 10ویں نمبر پر آ رہی ہے۔ سورہ اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ صورت 11ویں پارے میں ہے۔ یہ دیکھیں آپ کا یہ بھی آپ کا ایم سی کیو ایس بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ یونس ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی کون سی صورت ہے، یہ آپ کا ایم سی کیو ایس آ جائے گا۔ تو آپ نے کیا ٹک کرنا ہے 10ویں پارے میں، ٹھیک ہے۔ سو آپ کا یہ بھی ایم سی کیو ایس ہو سکتا ہے کہ اس کی کتنی آیات ہیں، آپ نے اس کا کیا ٹک کرنا ہے وہاں پہ 109، اور اس کے کتنے رکوع ہیں، اس کے 11 رکوع ہیں۔ یعنی کہ آپ کا شارٹ سوال بھی آ سکتا ہے کہ سورۃ یونس کی کتنی آیات ہیں اور اس میں کتنے رکوع ہیں، بیان کریں، تو آپ نے یہ لکھنے ہیں، شارٹ سوال میں آپ کو آ سکتے ہیں۔ جی، اور یہ کون سے پارے میں ہے، یہ بھی آپ کا ایم سی کیو ایس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کون سے پارے میں ہے، 11ویں پارے میں۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، تو جی سورہ یونس کہاں پہ نازل ہوئی، مکہ مکرمہ میں۔ اس کا نام یونس اس لیے رکھا گیا کہ اس کی آیات نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ تو یہ آپ کا ایم سی کیو ایس بھی ہو سکتا ہے اور شارٹ سوال بھی آپ کا آ سکتا ہے کہ سورہ یونس کا نام کیوں رکھا گیا، تو آپ نے یہ بتانا ہے اس صورت کا سورہ یونس کا نام اس سے رکھا گیا کہ اس کی آیات جو 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہوا ہے۔ آپ کا ایم سی کیو ایس بھی ہو سکتا ہے اور شارٹ سوالات بھی۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات یعنی کہ الف لام را سے ہوتی ہے۔ جی، حروف مقطعات کہتے ہیں جو 3 لفظ ہوتے ہیں، جیسے ہماری صورت یاسین بھی ہے، یاسین ہا میم، ایسے ہی یہاں پہ الف لام را، تو اس کی ابتدا میں شروع میں الف لام را، اس کی ابتدا جو شروع سے ہو رہی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی ہے، اس لیے اس قدر نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ خاتم النبیین یعنی کہ ایک شخص آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھا دیجیے۔ تم میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان جو 3 صورتیں ہیں الف لام را، ان میں سے 3 صورتیں پڑھ لو۔ تو اس نے ضعیف آدمی نے، بوڑھے آدمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی ہے، یعنی کہ میں زیادہ عمر کا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، تو میری زبان جو ہے موٹی ہو چکی ہے، اس لیے اس قدر میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو سنیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہا میم والی 3 صورتیں پڑھا کرو۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ہا میم والی 3 صورتیں پڑھا کرو، لیکن اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو چکی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھا کرو، اور اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی کہ میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول
مجھے ایک جامعہ صورت سکھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الزلزال ہی سکھائی۔ اب دیکھیں یہ آپ کا ایم سی کیو ایس بھی آ سکتا ہے کہ یہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیف آدمی کو کون سی صورت سکھائی، کون سی صورت سکھائی تھی؟ سورۃ الزلزال ہی، یعنی کہ اس کے اندر ہمارے کافی شارٹ سوال ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا، میں کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ضعیف شخص کامیاب ہوگا۔ تو جی آپ کا یہ بھی ہم سکھا سکتا ہے کہ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، وہ ضعیف آدمی وہ شخص کامیاب ہوگا، یعنی کہ شارٹ سوال بھی ہو سکتا ہے آپ کا، یہ اکثر سوالات ہوتے ہیں ان میں سے بھی آ سکتا ہے، ایم سی ایس بھی آ سکتا ہے۔ تو جی آگے ہے آپ کا مرکزی موضوع۔ تو مرکزی موضوع بہت اہم ہوتا ہے، جیسے ہم 9th کلاس سے پڑھتے تھے آپ کا خلاصہ، ٹھیک ہے، تو اب یہ 10th کلاس میں اس کا مرکزی موضوع آ گیا، تو یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے اس چیز کا۔ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کے دلائل کے ساتھ اثبات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے۔ جی آگے آپ ہمارے ہیں بنیادی مضامین، یعنی کہ بنیادی مضامین ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے اس کا ریڈی کرنا یعنی کہ بہت ہی اہم ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ سب ریڈنگ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ساتھ تھوڑا گائیڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے اس میں سے کچھ ایم سی کیوز اور ایکسٹرا آپ کے ایم سی کیوز اور شارٹ سوال بھی، ایکسٹرا سوالات بھی آپ کے اس میں سے بن سکتے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے، اس کو پورا صورت کو پورا سمجھیں گے، تو میں آپ کو یہ 100% کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ جب اس کو ایک دفعہ ویڈیو کو سن لیں گے، پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ اس میں جو آپ اس کے جو شارٹ سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ ان کو زبانی حل کریں گے۔ بنیادی مضامین۔ سورہ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ سورہ یونس کی ابتدا والی آیات ہے اس کو قرآن مجید میں آیات جو ہے اس کی کمال حکمت والی آیات کا قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ کا ایم سی ایس بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ یونس کی جو ابتدائی آیات ہے اسی قرآن مجید کی کس نام سے قرار دیا گیا ہے، آپ نے یہ اس کا آن لکھ دینا ہے، تو کمال حکمت والی آیات کا نام قرار دیا گیا ہے۔ قریش کی حالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ یہ حکمت والی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، چاہے تو یہ تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے، لیکن وہ ضد اور عناد کی وجہ سے اس رسول کو نعوذ باللہ سحر قرار دیتے ہیں۔ جی تو اس کے یہاں پہ بھی آپ کا شارٹ سوالات بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ایم سی کیو ایس بھی اس میں ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ قریش کی حالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو حکمت والی آیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے، تو اس قدر کرتے ہیں کہ وہ ضد عناد کی وجہ سے اللہ کے رسول نعوذ باللہ سے ساحر قرار دیتے ہیں، یعنی کہ جو قریش کے لوگ تھے اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملا اور توحید کے اثبات پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اسی طرح دن اور رات کی تخلیق اور زمین و آسمان جو کچھ ان میں موجود ہے، ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، یعنی کہ اس جو پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ جو قدرت کا میلاد و توحید کے اثبات پھر اس کے تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی دی اور چاند کو نور والا بنایا، اور چاند کی جو منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو،
کہ اسی طرح دن اور رات کی تخلیق، زمین و آسمان، جو کچھ اس کے وجود میں آتا ہے، سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ تو جی آپ کا ہم سے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کے اندر سب تخلیق نشانیاں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی موجود میں ہیں، تو یعنی کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجود میں ہے، اس کے حکم سے ہی چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ ان کی کفار کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت و ذلت والی لمبی زندگی اور طویل و ماہ و سال ایک مختصر گھڑی محسوس ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کفار کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، یعنی کہ جو کفار لوگ ہیں، کفر لوگ ہیں، سب کو اکٹھا کرے گا، تو دنیا میں جو انہوں نے اپنی زندگی گزاری، انہوں نے راحت، ذلت اور لمبی زندگی کو طویل ماہ و سال ایک مؤثر گھڑی محسوس ہوں گے یہ سارے، یعنی کہ سب جب وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ان کے معبود ان سے اظہار برائتیں کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، چنانچہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ کفار کے ان حوال کے بیان کے بعد بت پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ ہے، مردوں سے اور مردوں کو زندہ سے نکالنے والا، ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، یعنی کہ ان کو اس چیز کا علم بھی ہے، جو کفار لوگ ہیں جس کو اس کا علم بھی ہے کہ ہر چیز کا جو مالک ہے، رزق دینے والا، کانوں آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردوں کو زندہ سے نکالنے والا، ٹھیک ہے، اس کی تدبیر، اس کو کرنے والے کی جو ذات ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اثبات توحید اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہیں کہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کے دکھا دے۔ یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر قرآن مجید اگر کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے، یعنی کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کسی عام نے نہیں لکھی، اسے عام کوئی لکھ سکتا بھی نہیں۔ اگر کسی کو اس کی صداقت ہے، یعنی کہ اس کے اوپر شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو وہ اسی طرح کی کوئی ایک صورت لا کے دکھا دے، یعنی کہ پوری کتاب بھی نہیں کہا کہ قرآن مجید بھی نہیں کہا، ایک صورت بھی ہمیں لا کے دکھا دے۔ لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جٹلا رہے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دیں کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کام فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے، یعنی کہ وہ جو کفار لوگ تھے وہ اپنے باپ دادا کا جو دین تھا، ٹھیک ہے، وہ انہی کو مانتے تھے، یعنی کہ اندھی تلقید میں انہوں نے قرآن مجید کو جٹلا دیا کہ کہا کہ ہم اسے نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ، کافر لوگوں نے قرآن پاک کو کہا کہ ہم انہیں نہیں مانتے، ہمارا باپ دادا کا جو دین ہے ہم انہی کے راستے پر چلیں گے، یعنی جیسے وہ بت پرستی کرتے ہم بت پرستی ہی کریں گے۔ تو پھر میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ انہیں مانتے تو نہیں، لیکن فرما دیں کہ یہ اپنے مال کے ذمہ دار ہوں گے اور ہم اپنے مال کے ذمہ دار ہوں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو کام تھا فقط اللہ کا پیغام پہنچا دینا تھا۔ سورہ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی قوم نے انہیں جٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے
رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا. یعنی کہ سورہ یونس پہ جو ابتدا میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اس میں، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے. یعنی کہ اس کے ساتھ انبیاء کرام بھی ہیں کہ انبیاء اسلام کی جو قوم انہیں جتلایا اور سرکش اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے رسولوں پر ایمان والوں کو بچا لیا جو نافرمان تھے، سرکش تھے، قوم کو تباہ و برباد کر دیا. یعنی کہ یہ تھی ہماری اس میں ریڈنگ. تو جی اسٹوڈنٹس، آگے آپ کے لیے تھوڑی سی دعائیں ہیں. ماشاءاللہ ایک انہوں نے بہت اچھا کیا ہے، ساتھ اس میں 10 کلاس میں ساتھ انہوں نے تھوڑا سا دعاؤں کو بھی اٹیچ کیا ہے. تو یہاں پہ آپ کی فرسٹ دعا ہے جسمانی و روحانی امراض کے لیے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یعنی کہ سورۃ یونس کی آیات نمبر 57. ترجمہ: اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یعنی کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس جو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وہ جو بیماریوں کی شفا جو تمہارے سینوں میں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بیماریوں ہیں وہ ان کی شفا آپ کے سینوں میں ہے، اور یہ مومنوں کے لیے ایک ہدایت اور رحمت ہے. ٹھیک ہے، آگے دعا ہے ظالموں سے نجات کے لیے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین. ترجمہ: یعنی کہ سورہ یونس کی آیات نمبر 85 تا 86. اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما کافر قوم سے. یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، ہمارے رب ہمیں ظالم جو قوم ہے ان کے ذریعے آزمائش نہ بنا، ہمیں ان آزمائش میں ڈالنا ہم اس لیے. تو اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما، کن سے؟ کافر قوم سے. تو جی آگے ہماری مشق ہے اس کی. آگے ہم ہمارے MCQ ساتھ درست جواب کا انتخاب کریں. قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت و ذلت والی زندگی محسوس ہوگی. جی مختصر، کیونکہ پیچھے ہم نے ریڈنگ میں پڑھا ہے. اگر ہم نے ریڈنگ میں پڑھا ہے تو ہمارے لیے یہ بہت ہی آسانی ہے، اس لیے آپ کو ریڈنگ کروائی ہے اور آپ کے ساتھ گائیڈ کیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے MCQs آ جائیں، شارٹ سوال آ جائیں، تو لانگ بھی آ جائے تو آپ اسے لکھ سکیں. جی نیکسٹ MCQs ہے. سورہ یونس کے ابتدائی حروف ہیں، یعنی کہ اس کے سٹارٹ والا حروف کون سا ہے؟ الف لام را. جی قیامت کے دن مشرکین سے ان کے معبود کریں گے، کیا کریں گے؟ حسن سلوک، اظہار برات، سفارش، تعاون، اظہار برات. سورہ یونس میں عورت کو کہا گیا ہے عبدی. قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورہ یاسین کا نمبر ہے. جی بھی پہلے آپ کو میں بتایا کہ آپ کا MCQ پہ ہو سکتا ہے، تو وہی کام ہوا ہے. جی تو کون سے نمبر پہ ہے؟ 10ویں نمبر پہ، یہ آپ نے نہیں بھولنا. جی تو آگے ہمارے شارٹ سوالات تھے. تو سوال نمبر 1 ہے ہمارا، سورہ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں. یعنی کہ فرسٹ سوال ہے ہمارا، جی تو سورہ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں. جی یہ سب کو میں نے آپ کو پڑھا دیا اس کا موضوع، یہ آپ نے مکمل، یہ نشان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کا مکمل ایک لائن ہے اس کی، یہ آپ نے اس کا فرسٹ سوال کا آنسر آپ نے کر لینا ہے. جی تو سیکنڈ سوال ہے، سورہ یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل لکھیں. یعنی کہ سیکنڈ آپ نے سوال. جی تو سیکنڈ سوال ہے ہمارا، یہ بنیادی مضامین کے اندر اس کا آنسر ہے. جی وہی یہاں سے اب وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی، وہی اللہ ہے، یہاں سے لے کے یہ پورا اس کا پیراگراف، یعنی کہ یہ آپ کی 2 لائنیں بنتی ہیں. یہ ہمارے سیکنڈ سوال کا آنسر. جی سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس تھرڈ، بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل تحریر کریں. جی تو یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والے کانوں اور آنکھوں
کا मालिक, ज़िंदा को मुर्दा से और मुर्दा को ज़िंदा से निकालने वाला और हर मक्की तदबीर करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। इसके बावजूद ये अल्लाह ताला से नहीं डरते। यहाँ तक यानी कि ये कुफ़ार भी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सवाल नंबर 3 का आंसर। आगे सवाल नंबर 4 है हमारे पास, सूरह यूनुस में कुरान मजीद की हक़ानियत के बारे में कुफ़ार को क्या चैलेंज दिया गया। सवाल नंबर 4 था हमारा, कुरान मजीद की हक़ानियत बयान की गई है कि कुरान मजीद कोई मन घड़त किताब नहीं। अगर किसी को इसकी सदाकत में शक है तो वो इसकी तरह की कोई एक ही सूरत ही ला के दिखा दे। यानी यहाँ तक, ये आपकी तकरीबन 1.5 लाइन भी नहीं बनती। ये आपकी सवाल है। आगे सवाल नंबर 5 देखते हैं जी। सवाल नंबर 5 है, सूरह यूनुस में हुज़ूर अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिक़ा अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात से कैसे तसल्ली दी गई जी। तो इसका लास्ट पैराग्राफ में है, यहाँ से नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला को तसल्ली दी गई है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कौम ने उन्हें जितलाया और सरकश की तो अल्लाह ताला ने इन्हें रसूलों और ईमान वालों को बचा लिया और सरकश कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ तक आपने ये इसका आंसर करना है। ये हमारे हो गए शार्ट सवाल। आगे देखते हैं हमारा तफसीली सवालात। सूरह यूनुस के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। सूरह यूनुस के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें जी। तो उसके बुनियादी मज़ामीन हमने तहरीर करने हैं। तो इसका हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि जो लॉन्ग सवाल है हमारा फर्स्ट, ठीक है, वो हमारा ये है। यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे। ये लॉन्ग सवाल हमारा यहाँ से हम स्टार्ट करना है। इसका ये मुकम्मल दोनों पैराग्राफ हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपने इसके मुकम्मल हमने करना है इसके यहाँ तक कि बर्बाद कर दिया, ठीक है। यहाँ तक जो है ये हमारा तफसीली सवाल नंबर 1 है। तो इसके अंदर बेटा देखें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर आपके जो हैं 4th आपके शार्ट सवाल इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए अगर 4 शार्ट सवाल को निकालें तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है ये। यानी कि फ़र्स्ट पैराग्राफ आपका होगा, फिर तो यहाँ फिर ये ऊपर से फर्स्ट वाला होगा, हाँ यही आप कुछ बनते हैं। तो लॉन्ग में आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग कर लेते हैं और शार्ट में आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप इसमें से शार्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग में आसानी हो जाएगी।